بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 5، قیام پاکستان کے لیے جدوجہد، اسٹرگل فار پاکستان۔ حاصلات تعلیم میں آج ہمارا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3 اور 4۔ 3، مسلم لیگ کے استحکام کے حوالے سے ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942 کے ہندوستان کی سیاست پر اثرات۔ 4، راج گوپالاچاریہ فارمولہ کے اہم خط و خال اور ہندوستان کی مستقبل کی سیاست پر جناح گاندھی مذاکرات 1944 کے اثرات۔ امید ہے کہ آپ ان دونوں نکات کو سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس پر بحث کر سکیں۔ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ کرپس کی واپسی کے بعد کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریز حکومتی اختیارات ہندوؤں کے حوالے کر کے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریسیوں نے بدامنی پھیلا دی۔ انہوں نے کئی شہروں میں ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دیں، بجلی کے تار کاٹ دیے اور متعدد عمارتوں کو آگ لگا دی، مگر جلد ہی حکومت نے اس تحریک کو دبا دیا۔ اس تحریک کے چلانے میں مسلم لیگ نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ جب برطانوی حکومت کی طرف سے سر اسٹیفرڈ کرپس چند تجاویز لے کر برصغیر آئے اور انہوں نے آ کے یہاں کی جو دو بڑی پارٹیاں تھیں کانگریس اور مسلم لیگ، ان سے گفتگو کی، ان کے نظریہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر متفق نہ ہو سکے، تو لہٰذا انہوں نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے۔ اس طریقے سے کرپس جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور جب اس کی واپسی کے بعد برصغیر سے کانگریس نے جو ہے حکومت برطانیہ کے خلاف نعرہ لگا دیا کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریز جو ہیں وہ تمام اپنے اختیارات جو ہیں جو حکومت کے حوالے سے ہیں وہ ہندوؤں کے سپرد کریں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں پہ کانگریسوں نے جو ہے ان صوبوں کا نظام جو ہے وہ درہم بھرم کر دیا، بدامنی پھیلا دی۔ انہوں نے کئی شہروں میں ریل کی پٹڑیاں جو ہیں وہ اکھاڑ دیں، بجلی کے تار کاٹ دیے اور کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ مقصد کیا تھا کہ نظام کو خراب کرنا اور برطانوی حکومت کے خلاف جانا۔ بہرحال حکومت برطانیہ نے جلد ہی اس تحریک کو جو کانگریس کی طرف سے چلائی گئی تھی اس کو دبا دیا۔ اس تحریک کے چلانے میں مسلمانوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے برعکس قائد اعظم کا نعرہ تھا تقسیم کرو اور چلے جاؤ۔ قائد اعظم کی سوچ تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کریں گے، لہٰذا انگریزوں کو چاہیے کہ پہلے برصغیر کی تقسیم کریں اور پھر چلے جائیں۔ ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کی ناکامی کے بعد کانگریس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر آزادی کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کرپس کی ناکامی کے بعد جو کانگریس نے تحریک چلائی وہ تھی ہندوستان چھوڑ دو، لیکن اس کے برعکس جو قائد اعظم کا نعرہ تھا وہ یہ تھا تقسیم کرو، یعنی کہ برصغیر کو تقسیم کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ قائد اعظم کی یہ سوچ تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہندو ہیں مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ برصغیر کو تقسیم کریں اور پھر واپس چلے جائیں۔ کانگریس نے جو آزادی کی جو تحریک چلائی تھی اس کی ناکامی کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو ہے جو وہ آزادی کے لیے چلائیں گے
جب تک اس میں مسلم لیگ کا ساتھ شامل نہیں ہوگا ان کی کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آج کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے راج گوپال اچاریہ فارمولا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں راج گوپال اچاریہ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ کون تھا اور اس کا تعلق کس پارٹی سے تھا اور انہوں نے کس کے ساتھ مل کے یہ فارمولا جو تھا وہ بنایا تھا۔ راج گوپال اچاریہ جو ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ہی رہنما تھا اور اس کا تعلق جو تھا وہ مدارس سے تھا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک گاندھی کی جو چلائی ہوئی تھی اسے کچل دیا تو گاندھی نے اپنے ساتھ راج گوپال اچاریہ کو شامل کر لیا اور انہوں نے مل کر ایک ایسا فارمولا تیار کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ کو کمزور کرنا، نمبر 2 قائد اعظم کو اپنی سازشی جال میں پھنسانا، اور تیسری بات جو انہوں نے اس فارمولے پہ کی وہ یہ تھی کہ اس پر گاندھی نے راج گوپال اچاریہ سے تقسیم ہند پر اپنی جو ہے اس کی رائے طلب کی تھی کہ اس کی رائے میں اس کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ بہرحال ان دونوں نے مل کر جو ہے یہ فارمولا تیار کیا 1944 میں۔ کانگریس کے ایک اہم رہنما راج گوپال اچاریہ نے کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک فارمولا پیش کیا۔ وہ فارمولا کیا تھا؟ فارمولے کے اہم نکات یہ تھے، یعنی کہ یہ فارمولا اس لیے تیار کیا گیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ نمبر 1، مسلم لیگ آزادی ہند کا مطالبہ کرے گی، یعنی کہ جو پہلا جو فارمولا جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے بات نہیں کرے گی بلکہ آزادی ہند کے لیے جو ہے وہ برطانوی حکومت سے مطالبہ کرے گی۔ نمبر 2، عبوری حکومت قائم کرنے میں کانگریس سے تعاون کرے گی۔ عبوری حکومت یعنی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو حکومت وہاں پہ قائم ہوگی اس میں جو ہے مسلم لیگ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی، یہ نہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، صرف وہ اس کی مدد کرے گی عبوری حکومت قائم کرنے میں۔ اب عبوری حکومت کسے کہتے ہیں؟ عبوری حکومت کہتے ہیں جب ایک حکومت برطرف ہوتی ہے اور جب تک دوسری نئی حکومت ملک کا نظام نہیں سنبھالتی تو ملک کا نظام چلانے کے لیے جو عارضی حکومت جو قائم کی جاتی ہے اسے عبوری حکومت کہتے ہیں۔ نمبر 3 جو تجویز انہوں نے پیش کی وہ یہ تھی کہ جنگ کے خاتمے کے بعد مسلم اکثریتی اضلاع میں استصواب رائے کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ ان کا پاکستان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ وہ جنگ کے بعد جو ہے مسلم اکثریتی اضلاع جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جائے گا، ان کی رائے جانی جائے گی کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ یعنی کہ پہلے مسلم لیگ جو ہے وہ آزادی ہند کا مطالبہ کرے گی، اس کے بعد پھر ان کے فیصلے کا مستقبل کے فیصلے کا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے ہندوستان کی آزادی جو ہے وہ چاہتے تھے۔ قائد اعظم ان تجاویز کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے لیکن آپ سے کہا گیا کہ خود فیصلہ کریں۔ اس فارمولے کے ناقابل قبول ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار واضح نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فارمولے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ قائد اعظم کے سامنے جب یہ تجاویز پیش کی گئیں تو قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلم لیگی رہنما جو ہیں، جو ان کی پوری ٹیم جو کام کرتی ہے، وہ ان تجاویز کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں، یعنی کہ ان کی رائے جو ہے مسلم لیگی رہنماؤں کی ان کی رائے طلب نہ کریں بلکہ آپ خود ہی اس پر فیصلہ کر دیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ اس فارمولے کو قبول نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار واضح نہیں تھا،
یہی وجہ ہے کہ اس فارمولے کی کوئی اہمیت جو ہے وہ نہ رہی یا اس کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ اب اہم نکات کا دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں کانگریس نے کرپس کی واپسی کے بعد جو نعرہ لگایا وہ تھا ہندوستان چھوڑ دو، یعنی کہ انگریزوں سے یہ بات کہی گئی کہ وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ہندوؤں کے حوالے کر کے اپنے اس ملک سے چلے جائیں۔ ہندو جو ہیں انہوں نے مزید جو ہے اس کے خلاف جو قدم اٹھایا وہ یہ کیا کہ جن صوبے میں ان کی اکثریت تھی وہاں پہ انہوں نے نظام جو تھا وہ درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے کئی شہروں کی ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں، بجلی کے تار کاٹ دیے اور کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ لیکن حکومت نے جلدی اس تحریک کو دبا دیا۔ اس تحریک کو چلانے میں مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے برعکس قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ برصغیر کو تقسیم کرے اور اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیونکہ قائد اعظم کو یہ یقین تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کریں گے۔ اس ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کی ناکامی کے بعد کانگریس پہ کو یہ واضح ہو گیا، کانگریس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو ہے وہ مسلم لیگ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس تحریک کے بعد پھر انہوں نے راج گوپال اچاریہ فارمولہ تیار کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کو دور کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ یہ فارمولہ جو تھا یہ ان کے اپنے حق میں ہی تھا، اور اس میں جو باتیں کی گئیں وہ یہ تھیں۔ پہلی بات جو انہوں نے مسلم لیگ سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ تھا کہ وہ آزادی ہند کا مطالبہ کریں، یعنی کہ کانگریس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ آزادی ہند کا مطالبہ کرے، یہ نہ کہے کہ مسلم لیگ اپنے لیے کوئی بات نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ عبوری حکومت قائم کرنے میں جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تعاون کرے مسلم لیگ۔ نمبر 3 جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں مسلم اکثریت ہیں ان اضلاع میں جو ہے ووٹنگ کروائی جائے گی کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ یہ تجاویز جو ہیں یہ قائد اعظم کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ اس پر وہ خود فیصلہ کریں، لیکن قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ورکنگ کمیٹی جو ہے ان کے سامنے یہ تمام سفارشات جو ہیں، تمام تجاویز جو ہیں وہ رکھیں، لیکن انہیں ایسا کرنے سے روکا گیا۔ اور دوسرا جو ہے اس فارمولے کو اس پر عمل نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار واضح نہیں تھا، لہٰذا یہ فارمولہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بیٹے اس کو یاد کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔